اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم باز آئے ان دودھ اور شہد کی نہروں سے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر ان سے جنگ کرتے پھرو۔ جب تم یہ تمام ملک خالی کروا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، اور آج کا سچا واقعہ ہے قرآن سے بنی اسرائیل کا فلسطین میں داخل ہونے سے انکار۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 26 تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو وہ احسانات گنوائے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں تقریباً 70,000 نبی پیدا کیے تھے۔ اس قوم کو اپنا محبوب بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انہیں دیا۔ مثلاً فرعون سے انہیں نجات دی، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے ان پر من و سلوہ اتارا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان احسانات کو بتا کر اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فلسطین جو تمہارا علاقہ ہے اس میں گھس جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلوں کے سرداروں کو، جن کی تعداد بھی 12 ہی تھی، ان کو فلسطین کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان کے حالات معلوم کر کر آئیں، اور 12 سردار جب تمام حالات وہاں سے معلوم کر کر واپس آئے تو انہوں نے مجمع کو اور جو مجمع عام کے لوگ تھے ان سب کو کہا کہ وہاں بہت خوشحالی ہے، بہت خوشی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، مگر وہاں پر جو لوگ آباد ہیں وہ بہت زبردست ہیں، طاقتور ہیں اور قد آور بھی ہیں۔ ہم تو ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے وہاں ایک قبیلہ اناق کو دیکھا جو بہت جبار ہے، لہٰذا ہم میں سے ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو ہمیں یہاں لا کر قتل کروانا چاہتا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ ہم مصر میں ہی رہ جاتے۔ اب بھی بہتر ہے کہ ہم واپس مصر چلے جائیں۔ ان سرداروں میں صرف 2 سردار ایسے تھے جن میں سے ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا نام کالب تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان 2 سرداروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ ان 2 سرداروں کو سنسار کر دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم باز آئے ان دودھ اور شہد کی نہروں سے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر ان سے جنگ کرتے پھرو۔ جب تم یہ تمام ملک خالی کروا لو تو پھر ہمیں بلا لینا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک فلسطین کو بنی اسرائیل پر حرام کر دیا۔ اس دوران یہ بحث کرنے والی نسل ختم ہو گئی، نئی نسل جوان ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا۔ اور ان آیات میں دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ کیا۔ مہاجرین تو پہلے ہی جنگ کے لیے تیار تھے، مگر آپ انصار یعنی کہ مدینہ کے لوگوں سے رائے لینا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انہوں نے اٹھ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تسلیم کیا ہے۔ ہم نے اپنے تمام دوست قبیلوں اور رشتہ داروں جو ابھی تک کافر ہیں سے بھی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ پھر آپ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جائیں اور جنگ کریں، ہم بعد میں آ جائیں گے، بلکہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ حکم دیں، ہم اپنے گھوڑے بھی سمندر میں ڈال دیں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم عمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا کہ جب ایک داعی دین ہمارے سامنے اللہ کا پیغام رکھتا ہے اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے ماننا ہم پر لازم ہے، اور جہاں پر بات قرآن کی اور سنتوں کی آ جائے وہاں پر اپنے سروں کو جھکا لیں اور اپنے آپ میں بحثوں میں نہ پڑ جائیں، بلکہ وہ سمینا و اطانا والا عمل اپنی زندگی میں لائیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے اور محبوب لوگوں میں شامل ہونے کی کوششیں کریں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔